کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا آزمائش جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ، آزمائش تو ہوگی۔ کیا پڑا ہے پیچھے؟ من خوف سے، بھوک سے، پڑھا نا ابھی آپ، جان پر، مال پر، اولاد پر، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ انہیں تو طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، اور انہیں اس طرح ہلا ڈالا گیا کہ خود پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ کہ جو آزمائشیں، جو مشکل وقت اللہ کے راستے پر چلنے والوں پر آئے تو تم نے تو ابھی دیکھا ہی کچھ نہیں، جو پچھلی قوموں پر آیا۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ اللہ اللہ اللہ، کون پوچھتا ہے؟ وہی پوچھتا ہے جو ایمان والا ہے، ورنہ تو یہاں کوئی کہہ دے کہ اللہ کی راہ میں دے دو تو بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ دینا ہی نہ پڑے کچھ بھی، اللہ ہمیں سب کچھ دے دے، ہم نہ کچھ دیں۔ لیکن یہاں پر دیکھو کتنی پیاری بات ہے، آپ سے پوچھتے ہیں، اللہ اللہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، جس قدر بھی، جتنا دے سکتے ہو، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں، مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن اتنا کہ تمہارے اپنے جو ہیں کہیں وہ بھوکے نہ رہ جائیں۔ اللہ کی راہ میں قتال تم پر فرض کر دیا گیا، یعنی فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد پر خرچ کرو، حالانکہ وہ تمہیں طبعاً ناگوار ہے، تمہاری طبیعتوں کو اچھا نہیں لگتا، کسی کا خون بہانا کوئی اچھی بات تو نہیں، لیکن رب کی راہ میں جہاد کا حکم ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسلمانوں اگر تم نہیں مارو گے تو وہ تمہیں مار دیں گے، اگر مسلمان جہاد نہیں کریں گے تو وہ مار دیں گے۔ دیکھ ہی رہے ہو کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، دیکھ نہیں رہے کتنے مسلمان مر رہے ہیں؟ تو اگر جہاد کا جذبہ نکل جائے تو پھر مسلمانوں نے مرنا ہی ہے۔ جہاد ریڑھ کی ہڈی ہے ایمان میں۔ اللہ کی راہ میں قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں طبعاً ناگوار ہے۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ظاہری طور پر جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے ہو سکتا ہے اس کا انجام اچھا نہ ہو، وہ چیز اچھی نہ ہو۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دے اس میں جنگ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام خانہ کعبہ سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگیزی قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے، وہ اتنی طاقت پا سکیں، اور تم میں سے جو شخص جاری رکھیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اور وہ اتنی طاقت پا سکیں، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ کافر ہی مرے تو ایسے لوگوں کے دنیا اور آخرت میں سب اعمال برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فتنہ قتل سے زیادہ، دیکھیں اس لیے کہ قتل تو ایک بندے کا ہوتا ہے نا، لیکن جب فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے تو کئی قتل ہوتے ہیں، پھر ایک قتل نہیں ہوتا۔ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہو ہمارے ملک میں کیا حالات ہوئے ہیں، کتنے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، فتنہ ہی ہے نا، فساد ہی ہے نا۔ فتنہ پھیلانے والے لوگ کا یہ کام ہوتا ہے، لڑائیاں کروا دی، فرقہ واریت کروا دی، لوگوں کو برگلا کے لڑائیاں کروا دی، کسی کو کسی کے ساتھ لڑوا دیا، ملک کو ملک کے ساتھ لڑوا دیا۔ مطلب یہ ضروری نہیں کہ فتنہ پھیلانے والے ملک کے اندر کے لوگ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں فتنہ پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کرتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان متحد نہ ہو سکیں،
کہ مسلمان جو ہے نا وہ کسی طرح متحد نہ ہو سکیں. اگر جو متحد ہو گئے تو ان کو کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ناکام نہیں کر سکتا. تو یہ کافروں کی سازش ہے جو مسلمان فرقہ ہوئے ہوئے. تو اس لیے فتنے کو جڑ سے ختم کرنا چاہیے. فتنہ پھیلانے والوں کو تو قتل کرنا لازمی، اس کو قتل کرنا چاہیے، کیونکہ مین جو خرابی ہے وہ فتنہ پھیلانے والا بندہ جو ہے وہ کر رہا ہے. قتل تو ایک ہوگا نا، تو فتنے سے تو عالم اسلام کا قتل ہوگا. تو اس لیے جو ہے نا فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. سبحان اللہ. جہاد اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. آپ سے آپ یقین کیجئے، جہاد کا کس کو شوق نہیں ہے؟ کس کو شوق ہے اللہ کی راہ میں مرنے کا؟ میں بالکل شاباش، ہم سب کو شوق ہے. یعنی اتنا جذبہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو شہید ہیں. سبحان اللہ. پھر تو شہید کا تو مقام ہی کیا ہے کہ جیسے بندہ شہید ہوتا ہے اللہ کے جلوے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. فرشتے اس کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں. سیدھا بندہ جنت میں جاتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ کو پتہ ہے ایک اور بات بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پوچھیں گے سب سے کہ آپ خوش ہیں، آپ راضی ہیں؟ تو کوئی خواہش جو آپ کی پوری نہیں ہوئی یا آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ پوچھیں گے نا تو جو شہید ہوئے ہیں وہ یہ کہیں گے اللہ ہم دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہیں. کوئی بندہ یہ خواہش نہیں کرے گا کہ میں جنت سے نکلوں سوائے شہید کے. شہید کہیں گے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کس لیے؟ کہ اللہ ایک دفعہ پھر وہ لذت و مزہ لینا جو تیری راہ میں مرتے وقت ملا تھا، جو تیری راہ میں لڑتے وقت آیا تھا. جب تیری راہ میں ہمارا خون بہا تھا تو وہ لذت ہی کچھ اور تھی. تو یا اللہ ہم پھر وہ لذت ہمیں جنت میں بھی نہیں مل رہی. اللہ اندازہ کر لیں کہ شہید جب بندہ ہوتا ہے اس کو کتنی لذت آتی ہے. اللہ اللہ. ہمارے فوجی بھائی دیکھیں کس طرح اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، کس طرح بارڈروں پہ کھڑے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا جذبہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کرے. اور ہمارے جو مجاہد ہیں، ہمارے جو فوجی بھائی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، کمانڈو ہیں، فوجی ہیں، پولیس والے جو بھی ہیں، اللہ سب کو اپنی اپنی جگہ کامیابیاں دے اور اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. بولیں آمین. رمضان شریف ہے، دعائیں کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے تو زیادہ کیا کریں دعائیں. ملک ہے تو ہم ہیں، تو اس لیے ملک کے لیے زیادہ دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اللہ رحم فرمائے جنگ لگتی ہے تو ہمارے بھی بچے سب، آپ کو پتہ ہے جنگ کسی حالت میں بھی صحیح نہیں ہوتی. تو امن کی دعا کرتے رہنا چاہیے، ترقی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، مگر جہاد کے لیے ہر وقت ہر گھڑی تیار رہنا چاہیے. اے مرد مجاہد جاگ ذرا، پھر وقت شہادت ہے آیا. اللہ اکبر.